کہ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جس طرح سے شیعہ حضرات اس مہینے میں ماتم مناتے ہیں، اس مہینے میں وہ رسم و رواج ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح رضا خانی حضرات اس مہینے میں بہت ہی زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اور بہت سارے لوگ سوگ مناتے ہیں۔ تو اس کی حرمت، اس کی عظمت اور اس کا تقدس اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یہ خیال ہی باطل ہے، چونکہ قرآن کریم نے صاف اعلان کیا یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت زمین اور آسمان پیدا کر دیے، بنا دیے، اسی وقت سے ان مہینوں کی حرمت اور عظمت چلی آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 50 سال بعد واقعہ کربلا وجود میں آیا۔ محرم کی عظمت کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، واقعہ حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے محرم کی حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ نوائس رسول کو شہید کیا گیا تھا، اس وجہ سے محرم کی عظمت کی جاتی ہے، اس وجہ سے محرم میں عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ خیال باطل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی بڑے بڑے حضرات، کبار صحابہ شہادت کا جام پی چکے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کے دین کو اس طرح سے منایا نہیں، جس طرح سے آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میرا سوال یہ ہے، ان شیعہ حضرات سے بھی ہے اور اسی طرح رضا خانی حضرات سے بھی ہے، کیا اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منانا باعث ثواب ہے، تو کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ ان کے دین کو بھی منایا جائے، ان کی وفات کو بھی سیلیبریٹ کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، اسی طرح یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، بلکہ اس مہینے کی عظمت اور اس کی حرمت زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے، یعنی جس دن سے زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بنا دی ہے، اسی وقت سے اشہر حرم کی حرمت اور اس کی عظمت چلی آ رہی ہے۔ 4 محترم مہینے ہیں، 4 عزت والے مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں لوگ اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں، اور اس میں لڑائیاں موقوف کر دیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس کی عظمت کیا کرتے تھے، اس وقت جنگ و جدال نہیں ہوا کرتا تھا۔ حدیث پاک کے اندر بھی اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جس طرح سے شیعہ حضرات اس مہینے میں ماتم مناتے ہیں، اس مہینے میں وہ رسم و رواج ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح رضا خانی حضرات اس مہینے میں بہت ہی زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اور بہت سارے لوگ سوگ مناتے ہیں، تو اس کی حرمت، اس کی عظمت اور اس کا تقدس اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یہ خیال ہی باطل ہے، چونکہ قرآن کریم نے صاف اعلان کیا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت زمین اور آسمان پیدا کر دیے، بنا دیے، اسی وقت سے ان مہینوں کی حرمت اور عظمت چلی آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 50 سال بعد واقعہ کربلا وجود میں آیا۔ محرم کی عظمت کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، واقعہ حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے محرم کی حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ نوائس رسول کو شہید کیا گیا تھا، اس وجہ سے محرم کی عظمت کی جاتی ہے، اس وجہ سے محرم میں عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ خیال باطل ہے۔ چنانچہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 50 سال بعد واقعہ کربلا پیش آیا، اس وقت سے لے کر اب تک مختلف مزاج کے لوگ اور مخصوص گروہ اس مہینے کو پروٹوکول دیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس مہینے کو اگر ہم اہمیت دے رہے ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے متعلق فضیلت ارشاد فرمائی ہے، حدیث پاک کے اندر اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ حدیث پاک میں کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد
سب سے فضیلت والا روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ، جس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، شہر اللہ المحرم۔ تو یہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت ہے۔ اسی طرح بہت سارے حضرات اس مہینے میں نئے نئے کام انجام دیتے ہیں، بہت سارے بدعات، رسومات اور خرافات اس مہینے میں ہوتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں حکم یہ ہے کہ عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سے، ان کی شہادت سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، جو عبرت ہمیں مل رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن شیعہ حضرات جس طرح سے ماتم کرتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، ہائے افسوس کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ در حقیقت ان کی شان میں ایک قسم کی گستاخی ہے۔ اسی طرح جس طرح سے رضا خانی حضرات ان 10 دنوں میں نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، اسی طرح 10 دن کا ایک ذکر کا ایک پروگرام رکھتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو عبادت سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں کالے لباس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 72 شہیدوں کے نام پر لوگوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، اس وجہ سے تاکہ ان کی جو بھوک اور ان کی جو پیاس تھی، ان کی بھوک اور ان کی پیاس مٹ جائے۔ جو کربلا کے میدان میں جو 72 حضرات شہید ہوئے تھے، ان کی بھوک اور پیاس کا انتظام کیا جا رہا ہے دور حاضر میں۔ یہ بالکل بدعت ہے، رسومات ہے اور خرافات ہے۔ ہمارے کسی کو کھلا دینے سے ان حضرات کی بھوک اور پیاس نہیں مٹ سکتی، چونکہ وہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، وہ دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں بہت سارے لوگ سوگ مناتے ہیں۔ ماتم تو شیعہ حضرات کرتے ہی ہیں، جس طرح سے اپنے آپ کو نوچتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ طریقہ بالکل اسلام کو بدنام کرنے والا ہے۔ بھلا بتائیے، کوئی غیر مسلم اگر اسلام کی طرف ایک قدم بھی بڑھا رہا ہوگا، اگر وہ اسلام لانے کا سوچ بھی رہا ہوگا، اگر وہ محرم کے مہینے میں ان شیعہ حضرات کے ماتم کو دیکھ لے، زد و کوب کو دیکھ لے، واویلا جس طرح یہ لوگ مچاتے ہیں، ان کی حرکتیں اگر یہ دیکھ لے، تو کوئی بھی غیر مسلم ایمان لانے تیار نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اگر اسے بھنک لگ جائے، اسے اندیشہ ہو جائے، اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو کہ اگر میں اسلام لے آیا تو مجھے بھی اس طرح سے ماتم کرنا پڑے گا، اپنے اوپر چھریاں چلانی پڑیں گی، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا پڑے گا، اپنے چہرے نوچنے پڑیں گے اور واویلا مچانا پڑے گا، تو اتنے سارے ٹینشن کون پالے؟ تو یہ بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے اور اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ نہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی جان کو نقصان پہنچائے، نہ اسلام ہمیں ایسی حرکتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ بلکہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی بڑے بڑے حضرات، کبار صحابہ شہادت کا جام پی چکے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کے دین کو اس طرح سے منایا نہیں، جس طرح سے آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میرا سوال یہ ہے، ان شیعہ حضرات سے بھی ہے اور اسی طرح رضا خانی حضرات سے بھی ہے، کیا اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت منانا باعث ثواب ہے، تو کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ ان کے دین کو بھی منایا جائے، ان کی وفات کو بھی سیلیبریٹ کیا جائے، یا ان کے یوم وفات کو بھی منایا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی مہینے کی 1 تاریخ کو ہوئی۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں مصلی پہ کھڑے تھے اور دوران قرات ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا اگر کسی کے یوم وفات کو منانا باعث ثواب ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار یہ حضرات تھے، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ افضل اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، اسی طرح ان کے بعد حضرت عثمان ہے، ان کے بعد حضرت علی ہے، تو ان حضرات کے بھی یوم وفات کو منانا چاہیے تھا۔ ہم لے دے کے پڑھ گئے حضرت حسین کے واقعے کو، یہ ہمیں کہاں سے تعلیم ملتی ہے؟ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، نہ اسلام کا یہ کوئی مزاج ہے۔ اگر آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک صحابہ کا یوم وفات پھر منایا جائے، ان کی وفات والی تاریخ میں بھی اسی طرح خراج تحسین پیش کیا جائے، لیکن نہیں، یک طرفہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات میں ہی غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں۔ تو یہ خواہشات والی بات ہے، یہ گمراہی والی بات ہے جی۔ اسی طرح اگر یہ دیکھا جائے کہ حضرت حسین جس مہینے میں ان کی شہادت ہوئی، تو اسی طرح کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہوگی۔ اگر ہم یہ شمار کریں اور تاریخ اسلام میں دیکھیں تو بے شمار ایسے ایام پڑے ہیں جس میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہے۔ اگر ہم سیلیبریٹ کرنے پہ اتر جائیں تو ہر ایک کی وفات پر ہمیں اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنے چاہیے،
حالانکہ ان کو تعجب والی بات میں بتاتا چلوں، سن کر انہیں تعجب ہوگا، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں حضرات کا نکاح بھی اسی ماہ محرم میں ہوا ہے۔ اب بتائیے، اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، نعوذ باللہ، تو حضرت علی نے اس مہینے میں شادی کیوں کی؟ یا تو حضرت علی کو آپ کے حساب سے، یا تو حضرت علی کو پتہ نہیں ہوگا، اس چیز کا علم نہیں ہوگا، یا یہ کہ آپ نے اس چیز کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ کے واسطے ایسے تمام بدعقیدوں سے، تمام برائیوں سے اپنی حفاظت کریں اور دین اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سے ایسا کوئی عمل صادر نہ ہو جو غیروں کے ایمان لانے کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ یہ جو شیعہ حضرات جس طرح سے ماتم کرتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں یا حسین ہم نہیں تھے، تو بھائی تم کو بول کون رہا کہ تم تھے وہاں پہ؟ جنہوں نے ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ان کی شہادت جن کے ذریعے پیش آئی ہے اور جو شہادت کا ذریعہ بنا ہے، وہ خود اس کی سزا بھگت لیں گے۔ آپ کو اپنی طرف سے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ سے پوچھے قیامت کے دن کہ آپ تھے یا نہیں تھے، اس وقت آپ کہنا کہ ہم نہیں تھے، لیکن یہ دنیا ہی میں رونا پیٹنا کر رہے ہیں کہ ہم نہیں تھے۔ آپ کی پکڑ ابھی تو ہو نہیں رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے خیالات کو بدلیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، مذہب اسلام پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو لوگ آج لمبے لمبے تعزیہ نکال رہے ہیں اور 4 منزلہ سے بھی زیادہ کی اونچائی پر یہ لوگ تعزیہ لے کر نکلتے ہیں، نہ جانے کتنے حادثات پیش آتے ہیں۔ کبھی بجلی کے کھمبے سے یہ لوگ ٹکرا جاتے ہیں اور لوگوں کی موت جگہ پر واقع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے حادثات پیش آئے ہیں۔ کبھی تعزیہ پورا الٹ جاتا ہے، کبھی ہواؤں کی وجہ سے تعزیہ لے کر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے خرافات کر کے لوگ اپنی جان کو گنوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسے کام سے خوش نہیں ہوگا، اور جو لوگ اس وجہ سے فوت ہوئے ہیں، امید تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کاموں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ حضرات کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں، جو کام صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا اور آپ علیہ السلام نے کبھی اس کی تعلیم نہیں دی، تو اپنی عقل کی بنیاد پر محض اس کام کو انجام دینا باعث ثواب سمجھ کر اور دین کا حصہ سمجھ کر، یہی تو گمراہی ہے، یہی بدعت ہے۔ اس مہینے میں کھچڑے تقسیم کرنا، لوگوں کو شربتیں پلانا اور اسی طرح مٹھائیاں تقسیم کرنا، یا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت جتنے حضرات جنگ میں موجود تھے ان کی طرف سے کافی اور شافی ہو جائے، تو یاد رکھیے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ چکے ہیں، اور اگر وہ شہید ہوئے ہیں تو وہ زندہ ہے۔ شہید کبھی بھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں، وہ آپ کے رزق کے محتاج نہیں ہیں، نہ آپ کے کھانے پینے کے وہ محتاج ہے۔ لہذا ان تمام فضول خیالات سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور دوسروں کو بھی راہ راست پر چلنے والا بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔